السلام علیکم۔ آج فیصل زمان چشتی صاحب بوجہ مصروفیت اور بوجہ روزہ داری رمضان تھوڑا مصروف ہیں یا کہیں آج نہیں آ سکے، یہ کہنا چاہیے مجھے۔ علی نواز شاہ صاحب اور میں آج ایک ساتھ ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ پروگرام تشکیل نو کرتے جا رہے ہیں مسلسل، اور مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل نو کے لیے، ہماری اقدار کی تشکیل نو کے لیے، انسانی ویلیوز کی تشکیل نو کے لیے ہم اپنے رائٹرز کو اور دانشوروں کو، صاحبان احساس اور صاحبان بصیرت لوگوں کو یا تو اپنے سوالات اور جوابات کی زد میں لے آئیں یا انہیں متحرک کریں، فعال بنائیں کہ آپ معاشرے کے لیے کچھ کریں۔ اور علی نواز شاہ صاحب جو ہے، ان کا یہ 7-8 ناول لکھ چکے ہیں، 5-6 افسانوں کی کتابیں ہیں، ایک ان کی ہارٹیکلچر اور پودوں کے اوپر بہت ایک سائنٹیفک کتاب ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز کاسٹر ہے، ایوارڈ یافتہ۔ تو یہ ان کا اپنے ہر کام کے پیچھے یہ نظریہ رہا، یہ سوچ رہی ہے کہ کام وہ کرنا چاہیے جس میں کم از کم آپ کسی دوسرے کو شعور دے رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں، منتقل آگہی منتقل کر رہے ہیں، شعور دے رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ ایک رائٹر کا خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میں محبت کی کہانیاں لکھتا رہوں، رومانس۔ وہ رضیہ وہاں پہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی تو اسے چکر آ گئے، تو اس کے ذہن میں امجد کا خیال آتے ہی اس کو مکھیوں کی بن بناہٹ اور یہ وفلا، یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ جو ہے چلیں مزہ لے رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں نے وہی ناول لکھے ہیں جن میں ایک کلیکٹیو کانشیسنس جو ہے، جو ایک ضمیر ہے، اجتماعی شعور ہے دنیا بھر کا، میں تو بھائی وہ دینا چاہتا ہوں جو میری استطاعت اور توفیق ہے اس کے مطابق۔ شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے یہوہ جیسے ناول دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ دہشت زدہ گرد جو امریکہ افغان اور رشیا وار کے تناظر میں تھا، خون ناول ان کا جو فرقہ واریت کے تناظر میں تھا، یہ بہت ایک حساس موضوع پر انہوں نے لکھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، بین الاقوامی طاقتیں ہمیں یہاں پہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑوا کر کیا نتائج اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کا ایک ناول گرو ماں، کہ یہ جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ یہ انسان ہے، انہوں نے اس میں درس دیا ہے کہ یہ انسان ہے، دل رکھتے ہیں نازک ترین، ان کو ان کی جوتی پہن کر دیکھیں، ان کے ماں باپ کی جوتی پہن کر دیکھیں کہ کیا زندگیوں پر بیتتا ہے۔ پھر جو پتلے ہیں، معصوم بچے جو ہے، اسپیشل چلڈرن جو ہے، ذہنی معذور جو بچے جن کو ہم سخت لفظ میں کہتے ہیں، ان کے دماغ میں بیٹھ کے محسوس کرنا، سوچنا، ان کے پیرنٹس، معاشرہ کیا کیا، فیمیل جو عورتوں میں جو ہم جنس پرستی ہے، کن کن وجوہات، کن کن نفسیاتی عارضوں کی وجہ سے کالک ناول ان کا ہم جنس پرستی پر، ہومو سیکشول موضوع پر ہے۔ یہ انہوں نے کمال، یہ آپ نے موضوعات چنی۔ جی ہاں، یہ بالکل جو ہے ایسے ہی ہے کہ پھر اپنا یہ موقف ہے کہ ہمارا جو اس عہد میں ہمیں اگر زندہ رہنا ہے، اس عہد میں اور اس سے اگلے عہدوں میں اگر جانا ہے ہم نے، اگر ہم نے ہمارے شاعر ادیب جو ہے ان کو اگر کہیں جو ہے مستقل کہیں اپنی موجودگی کا اور اپنے کام کا، اپنی کریٹیو ثبوت دینا ہے، تو پھر آپ کو ایسی چیزیں، ایسا علم اور ایسے علم کی تحقیق پہ جو نتائج جو اس سے حاصل ہوتے ہیں، وہ آپ نے اگر دینے ہیں، تو پھر ہمیں اچھی تحریریں، اچھی کریٹیو ورک، ایک کریٹیو ورک، انفارمیٹیو ورک اور سبق آموزیت، اور کسی تحقیق کو کسی ایک نقطے پہ منتج کرنا، وہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی سنتھسائز کر کے آپ ایک دیکھیں کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ایک رائٹر کا کام یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور وہ اس طرح کرے کہ جو نتیجہ خیز ہو، اور کسی نظریے کے تحت چیزوں کو آرٹیکولیٹ کر کے لوگوں تک منتقل کرے، ایک شعور اور آگہی کی شکل میں آگے وہ علم پہنچائے رائٹر، یہی میں جی ہاں۔ اچھا، اس میں مزید ایکسٹینشن یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ ہمارے شاعر بھی اور ادیب بھی، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مشکل الفاظ، کرافٹ
اور مکینیکل ہاں مصنوعی جوڑ فیک، اس میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اچھا مجھے اس میں آپ کی سپورٹ میں ایک جملہ میں اپنے دوستوں سے کر لوں. بات یہ ہے میرے احباب کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ تر ادیب جو ہے نا وہ لفظوں کے گورکھ دھندا میں پھنسے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا پیچھے نہ شعور ہے نہ نظریہ ہے. ایک آدمی اٹھتا ہے وہ لٹریچر کو پڑھتا ہے اور اندر اس کو جذب نہیں کرتا، نہ اس کا تجزیہ کر سکتا ہے. تجزیہ کرنے کی قابلیت ہی نہیں ہے، یہ بڑی مشکل کام. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ لفظی ہیرا پھیری. اور جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے اور خاص طور پر لٹریچر کے جو استاد ہیں ان میں سے 95% وہی لکیر کے فقیر ہیں جن کو شعور حاصل ہی نہیں ہوتا. اتنا کچھ پڑھ کے شعور نہیں ملتا، اور شعور ہوگا تو وہ کسی چیز کو اس طرح سمجھ سکیں گے کہ جو سمجھنا چاہیے، جو حق ہے. اور ان کا اپنا نہ نظریہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس اپنی کوئی فلسفی ہوتی ہے، نہ شعور ہوتا ہے، نہ انہوں نے کوئی شعور حاصل کیا ہوتا ہے لٹریچر پڑھ کے. کیونکہ تعلیم جو ہے یہ ہمیں تعلیم علم دینے والی تعلیم نہیں رہی، ذہنوں کو تہذیب اور تربیت دینے والی تعلیم نہیں ہے. یہ ویسے ہی 2 نمبر سی فیک تعلیم ہے جو صرف ایک خاص طرح کا ذہن تیار کر دیتی ہے، پاس ہونے والا، نوکری لینے کے لیے ڈگری حاصل کرنے والا یہ سسٹم ہے سارا، علم دینے والا نہیں ہے. اس لیے جی ہاں ایسے ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہم پچھلے 40 50 60 سال سے شعر و ادب میں جو چاہے شاعر ہے چاہے ادیب ہے، مطلب نثر نگار ہے چاہے وہ شاعر ہے، شاعر اور نثر نگار دونوں جس ڈگر پہ چلے ہوئے. ایک ہمارا وہ خواتین والی جو ایک چیپٹر ہے ہمارا ڈائجسٹوں والا اور وہ جو ہے وہ ایک کمرشل ادب تو خیر وہ نہیں ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈرامے بھی اسی طرح بننے شروع ہو گئے، اور ہم نے وہ جب ڈرامے بھی اسی طرح بننے شروع ہو گئے جو وہ ہمارا معاشرتی پس منظر یا معاشرتی جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل، مطلب آپ گھنٹے کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے میں وہ کیا رہا ہے کہ ساس اور بہو کی لڑائی ہے. بھائی کتنی میزریبل بات ہے کہ دنیا میں آج بھی ساس اور بہو کے چکر سے ڈرامہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. کتنی ایک منٹ نہیں ہے کسی کے پاس اس عہد میں کہ وہ علم کے بغیر، اور علم سے آگے کی منزلیں ہوتی ہیں کہ علم کو جو ہے آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو ایک تھیوری دی جاتی ہے تو اچھے جو آپ آکسفورڈ جائیں، MIT جائیں، کوئی بڑی یونیورسٹیوں میں دنیا کی 10 ٹاپس میں جائیں، تو کتنی بری بات ہے، کتنی مشکل بات ہے کہ ہم اپنے ٹی وی کا وہ ٹائم جو 1 گھنٹہ ہمارے 1 لاکھ یا 10,000 جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھنے والے، اور وہ 10,000 لاکھ یا کروڑ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی ایک بدتمیزی کرتا ہوا شوہر اور ایک بڑی مظلوم سی بیوی اور جو رشتہ ٹوٹ گیا. اوے بے وقوف قوم، بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں وہاں جانا چاہیے، ان لوگوں سے کمپیریزن کرنا چاہیے جہاں آپ کچھ نہیں کرتے نا، تو آپ انگریزی کچھ فلمیں دیکھ لیں جو ایسی فلمیں ہوتی ہیں. آپ جوراسک پارک دیکھ لیں. اچھا جوراسک پارک DNA ایک مچھر کے DNA پہ فلم بنائی ہوئی ہے. ہم ابھی تک وہاں کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ مرات نذیر. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یہ مرات النذیر سے آگے نہیں جاتے کیونکہ بیچاروں نے یہی پڑھ رکھا ہوتا ہے. مرات النذیر ایک ناول جو ہے ان کا نذیر کا ہے ناول، لیکن مرات النذیر اسی طرح جو بھی ہے. بہرحال یہ ان کلاسیکل وہ ٹیپیکل کورسز ناولوں سے آگے ہوئی گفتگو کرتے ہیں. 70 سال ہو گئے. ہاں یہ جو جتنے یہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اورینٹڈ کالج ہیں جتنے بھی ایسا اتنے ایسے ان کو یہ ناول ایسا پڑھا ہے جس نے شعور بخشا ہے، جس نے واقعی مثال ہے. میکسم گورکی کا ناول تو یار کم از کم وہ ایسا ناول ہے جو آج بھی ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی اعتراض کروں گا میکسم گورکی کے پہ. وہ بھی دیکھیں ہوتا ہی نہیں، میری بات سنیں نا. ایک وہ ناول ہے جس نے انسانوں پر کروڑوں لوگوں پر اثر کیا ہے. آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے.
اس میں اتنی تخلیقی قوت تھی اور نظریاتی ناول لکھے کتنے گئے مجھے یہ بتائیں. جس نے انقلاب کو سپورٹ کرنے والا لٹریچر تو لکھا ہی نہیں گیا. دیکھیں اب ہمارا وہ عہد نہیں ہے انقلابوں والا، اب ہمارا عہد ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اچھا میرا یہ میں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی انقلاب سمجھتا رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں انقلاب والا دور بھی نہیں ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. نہیں، میں اس سے بھی سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں انقلاب سے مراد یہ تھوڑی ہے سیاسی انقلاب، ایکچولی زندگیوں کا انقلاب ہے نا. اور یہی شعور دینا ہے رائٹر نے. ہاں جی، جس سطح پر بھی وہ دے دے یہ تو پھر کمال ہے نا. نہیں لیکن آپ دیکھیں نا، اب وہ اگر آپ ایک معاشرے کے لوکل مسائل کا شعور دے کے آپ ایک بہت بڑا جو چیپٹر ہے، وہ چیپٹر کیا ہے، اکنامکس آف دی ورلڈ ہے، جس کے ارد گرد دنیا کے سارے ملک، دنیا کے سارے طبقے، دنیا کی ساری پولیٹکس گھومتی ہے. ہم اس اکنامک کی طرف جاتے ہیں. میکسم وہی تو اکنامکس پہ ہی تو وہ سارا ناول ہے. ٹھیک ہے، وہ بہترین ہے، وہ تو اسی پہ ہی ہے نا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایسے ناول اس لیے پرانے نہیں ہوتے کہ ان کا موضوع ہی نہیں کبھی پرانا. آج بھی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آج بھی مہنگائی کی زد میں آ کے لوگ پس رہے ہیں. آج بھی جو ارتکاز دولت کا پروفٹ کما کے سرپلس لے کے نکل جانے والا اور ارتکاز کرنے والا وہ کہیں نکل گیا مزدور آدمی. ہمیں اب وہ لوکل آربٹس کو چھوڑ کے انٹرنیشنل آربٹس پہ جانا چاہیے. ہمیں سائنس کی طرف جانا چاہیے، علم کی طرف، کیونکہ علم سے ہی اب چیزیں چلتی ہیں. اب یہ جو ہے نا منجی پیڑھی والا چکر ختم ہو گیا ہوا ہے. اب جہاں آپ کے پاس نالج ہے، نالج از پاور، آپ کے پاس علم ہے، علم سے آپ بہت سارے اور لوگوں کو بھی جو ناول دیں ہم، اس میں اتنا ایک علم ہو کہ وہ اس سے آگے جو پڑھنے والا ہو اس سے آگے چلے. دیکھیں آپ نے بہرحال اس طرح کے ناول لکھے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی بڑے ایشوز، دنیا کے بین الاقوامی ایشوز پر کچھ نہ کچھ نتیجہ خیز چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک منتقل کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے فن خان جو بنے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں متکبر، اور اپنی وہ ذات سے بیچارے چھوٹے سے دائرے سے نکلتے نہیں. وہ دفتری فائلیں جو پڑھتے رہتے ہیں ان پہ ناول لکھ کے لے آتے ہیں ہر 6 مہینے بعد. آپ نے 8 سال لگا اس ناول پہ، کتنی محنت کرنی پڑی، کتنا کچھ پڑھنا پڑا یہوا پر. اگر یہوا ناول کی بات کی جائے تو یقین مانیے کہ سب سے پہلے تو چونکہ میں علم سے دور جانے والا آدمی نہیں ہوں. میں کہیں چھوٹے موٹے مسائل میں الجھا کے قاری کا وقت ضائع نہیں کرنے والا آدمی. اس کے ایک ایک صفحے پہ اتنا علم ہے اور اتنی مشقت ہے، میری ریاضت ہے اور اتنا وقت میں نے دیا ایک ایک صفحے پہ. اگر ایک صفحہ اس کا 276 نکالیں گے نا تو اس کے اوپر کوئی کم از کم 35 کتابوں کا علم ہوگا. تو یہ وہ علم ہے جو ایک شارٹ کٹ ہے کہ آپ کو ساری چیزیں جو کوزے میں بند کر کے ایک قاری کو اگلی منزل کی طرف رخصت کریں، تاکہ وہ قاری اس کو چھوڑ کے صحت کو اگلے عہد میں قابل ہو جائے وہ مقابلہ کرنے کے لیے. میں نے یہ جتنے بہت سارے ناول آئے ان میں بڑے بڑے اچھے ناول بھی آئے ہیں. مثلا وہ پیشی بہت اچھا ناول ہے، دوام ابھی ناول آیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اسلام آباد سے بڑے چھوٹے چھوٹے موضوعات پہ ایک جعلی سے منحوس سے ناول آئے ہیں. اور وہ لوگوں کا ویژن یہ ہے کہ شاعر و ادیبوں کو بے وقوف بناؤ اور اپنی نوکری کا فائدہ اٹھا کر داد وصول کرو اور کانفرنسیں اٹینڈ کرو. جب جب اخلاص نہیں ہوتا، جیسے یہ علی نواز ہے، پاگلوں کی طرح کہتے ہیں ایک صفحے پر 35 کتابوں کا نالج ہوگا. جب تک یہ اپروچ نہیں ہوگی علم کے وہ علم سے ہٹ ہی نہیں رہے. جبکہ یہاں پر ہمارے جو مقصد ہے، میں اس لیے ان فیک لوگوں سے تنگ آیا ہوا ہوں کہ شاعر فیک، ناول نگار فیک، نثر نگار فیک، ٹیچر فیک. اور ہوتا کیا ہے کہ اب یہوا جیسا ناول جو انسانی تاریخ میں ایسا ناول نہیں لکھا گیا، جو دنیا بھر کے لٹریچر میں ایسا ناول موجود نہیں ہے، اتنا منفرد ناول ہے. اور اس کو ہم دیکھیں بھی نہ، پڑھیں بھی نہ، سمجھے بھی نہ، اور ہم 2 ٹکے کی جو تحریریں فائلوں سے اٹھائی ہوئی دفتری فائلوں کی بنیاد پر ایک کوئی واقعہ ہوا تو اس میں کوئی کسی کا جعلی منحوس کردار ڈال دیا، کوئی صحافت پیدا کر دی، خبروں سے ناول بنانے والے لوگ جو ہیں وہ اتنے سنگ دل اور شفاق ہیں کہ لٹریچر سے دشمنی پر وہ باقاعدہ طے شدہ کمر باندھ چکے. جی ہاں، میں اس میں عرض کروں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک قاری کے پاس اس عہد میں جب آپ الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے اور گوگل ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اب اس میں آپ اگر کسی قاری کو
وہ اور بھی اس کا مطلب آپ نالائق اور نااہل ہے کہ آپ قاری کو کوئی ایسی طاقتور تحریر دے نہیں جس پایا میں یہ نااہل تو ہیں. دیکھیں جو شاہ صاحب میری بات سنیں، جو آدمی لٹریچر سے مخلص ہی نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ نااہل ہے، نااہل اس لیے اس کا فوکس پھر رہ جاتا ہے وہ وین نہیں ہے. وین نہیں، وین وزڈم اور جو Knowledge. ایک پرواز ہوتی ہے تخیل کی کہ آپ نے لوگوں کو کس سمت میں لے کے جانا ہے، لوگوں کو کیا آپ لیسن دے رہے ہیں، ان کو کیا سبق سکھا رہے ہیں، بتا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کس طرف جا دنیا رہی میں ہے. آپ نے دنیا کے بہت ساری چیزیں شارٹ کٹ کر کے آپ کو یہ ناول میں آپ کوئی سوال کریں، کوئی سوال دنیا کا اس میں دنیا کا اس ناول میں میں جواب اگر وہ ملے گا. نہ ہو جواب تو میں پھاڑ لینا کہ یار یہ تو سوال مذہب کا ہے، سیاست کا ہے، معیشت کا خداؤں کا ہے، فلسفے کا ہے، دعاؤں کا ہے، روحوں کا ہے، کوئی ایسا کوئی سوال جواب ہے اس میں. میں نے بڑی بڑی محنت کی ہے. میں نے 8 سال ہر روز نماز پڑھ کے صبح میز کرسی پہ، میری اپنی نوکری بڑی ضروری تھی، ذریعہ معاش ہوتا ہے، سرکاری افسر نے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن میں نے بہت اس میں اتنا علم ہے جتنا آپ کہہ سکیں کہ انجیل ہے، بائبل ہے اور تورات ہے، یہودی ہیں، کوئی چیز لائیں، آپ کوئی بات کریں، آپ اس میں سے. میری میموری اچھی نہیں ہے، اگر کوئی مجھ سے سوال کرے ممکن ہے میں بھول جاؤں، لیکن اس میں موجود ہے. تخلیق کار جو ہے نا وہ حافظ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے، آگے جانا. سفر تو ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کرنل اسد کہتے ہوتے ہیں کہ جو یہوہ ہے یہ اس فیوچرسٹک ناول ہے. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہم آگے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کیا پوزیشن لینی ہوگی اور کن حالات کو سمجھا کے آگے لے جانے والا ناول. بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناول آپ نے یہوہ نہیں پڑھا، وہ شاعر علی شاعر صاحب نے کراچی سے جو ہے رنگ ادب سے یہ شائع کیا ہے، تو یہ ضرور پڑھ لیں. ورنہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نے لٹریچر پڑھا ہی نہیں ہے. پھر اگر یہ یہوہ اس وقت نہیں پڑھا اس عہد کا، تو اس عہد کا باقی لٹریچر مائنس ہے میری. بڑی محبت ہے آقا، بڑی مہربانی. یہ یہوہ جو ہے یہ سارا جو ہے موٹیویشن میری تو ہر کے لیے، سب کے لیے ہمیشہ یہ ان کی وجہ سے میں لکھنے پڑھنے میں. دیکھیں وہ تو میرے تو سب کے لیے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی سارے جو ہے وہ اخلاص کے، میں کہتا ہوں فیک لوگوں سے معافی، نیک لوگوں کے آگے سلوٹ ہے. سلام. بس تھینک یو. اللہ حافظ.